السلام علیکم ناظرین، اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہوئی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملیں وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم امین الامت حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے اپنی سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کی پے بپے شکستوں کی خبریں سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو حضرت خالد اور پھر ابو عبیدہ نے دی تھیں، اور دوسری وہ تھیں جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے خلاف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ انطاکیہ سے 40 میل دور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس سے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ پکڑ لو اسے، کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر! اب اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن اہدی، کسی نے کہا، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم اب بھی تجھے رومی فوجی سمجھ رہے ہیں، کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نے پوچھا۔ ابن اہدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ میں گئے ہوئے تھے۔ تجھ پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو ابن اہدی، حضرت ابو عبیدہ نے اسے گلے لگا کر کہا، ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن اہدی نے حضرت خالد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ حضرت خالد نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے۔ ابن اہدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا، اس گھٹا سے جو مینہ برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن ولید، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے، اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ امین الامت۔ ابن اہدی نے کہا، اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہرقل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان، ابن اہدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہے تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن اہدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس کی تفصیلات اس نے سنائیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھڑ دوڑ کے میدان میں شاہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن اہدی اپنی فوج کا مشہور شاہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔
وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ۔ اجنبی سوار ابن اہدی نے اسے کہا، میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی۔ اے بدقسمت اجنبی، دوسرے سوار نے کہا، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن اہدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑے کو موڑ کر ایڑ لگئی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن اہدی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن اہدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن اہدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن اہدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکالی، لیکن وہ ابن اہدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن اہدی نے بچا لیا، اور فوراً ہی اس مسلمان شاہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑھے گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن اہدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ، ہرکل کی گرجدار آواز سنائی دی، ادھر آ شاہ سوار۔ ابن اہدی نے گھوڑا ہرکل کے سامنے جا روکا۔ ہرکل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرکل نے کہا، تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مرنا تھا، پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ مت پوچھ شہنشاہ کہ کہاں سے آیا ہوں۔ ابن اہدی نے کہا، یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ، بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھے۔ ابن اہدی نے کہا، کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ ہرکل نے کہا، تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ امین الامت ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور حضرت خالد سے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت سے فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سلاروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ ہمس پر اپنے دستوں کے قبضے کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم ہمس میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں ہمس میں ہی روکنا چاہتے تھے، تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن اہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرکل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرکل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربہ کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں ایک کا نام مہان تھا جو ارمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن الاہم تھا جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ کراتیر تھا۔ چوتھے کا نام گریگری اور 5ویں کا نام ویر جان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور ہلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ مہان تھا۔ ہرکل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر دیا اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرکل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا
سلیب کے پاس باندھو۔ ہرکل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو جو دراصل کوئی مذہب نہیں ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفرت تھوڑی تھی، وہ کوئی جن بھوت نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہیں۔ مورخ واگدی بلادری اور ہنری سمیت لکھتے ہیں کہ ہرکل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور حضرت خالد کو بتایا کہ ہرکل نے دوسرا اجتماع سلاروں، نائب سلاروں اور کمانداروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دیں۔ ان کے مطابق ہر سلار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرکل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار کناتیر کو اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو کناتیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن اہم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرکل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرکل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ حمص کے علاقے میں ہرکل کے ایک اور سالار ویر جان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نکل نہ سکیں۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہرکل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں نہ لے کر آتا تو خود سوچ کہ ہمارا انجام کیا ہوتا۔ ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد سے کہا، کیا تو نے محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ حضرت ابو عبیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا۔ امین الامت، حضرت خالد نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا کہ ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو طوفان آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم لڑتے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کے اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے۔ اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، امین الامت، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اور تو نے ابن اہدی سے سن لیا ہے کہ ہرکل نے ہماری پسپائی کے راستے کو روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، کیسار روم ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لے لینا چاہتا ہے جہاں جہاں ہمارے دستے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں دشمن کے منصوبے کا پہلے ہی علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرکل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی تو سب جگہ ہماری ہوں گی، ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا، ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو ہمیں پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے، دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ حضرت خالد کو اپنی نسبت زیادہ قابل تجربہ کار اور جارحہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت خالد کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں حضرت خالد کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ حضرت خالد تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے ابو عبیدہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہاں زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا، حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3را مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن اہم کی زیر کمان تھا، جون 636 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ہراول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہراول کے سالار نے کہا، کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو۔ اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا، اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ ہراول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر سے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں ہے۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تباہی بکنے لگا، یہ دھوکہ ہے۔ جبلہ غصے سے چلایا، مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے، وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ مسلمانوں کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں، مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کی ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر گھر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے، تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی، شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔